السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک مسلمان کا دن ماہ رمضان میں کیسے ہو، اس سلسلے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے ہم اپنے دن کو کیسے گزاریں، ذرا سا پلان تو بنا لیں۔ رمضان میں مسلمان اپنا دن فجر سے پہلے سحری کھا کر شروع کرتا ہے، اور سحری میں افضل یہ ہے کہ سحری کو رات کے آخری حصے تک مؤخر کرے، تاخیر سے سحری کرے۔ سحری کے بعد نماز فجر کی اذان سے پہلے نماز کی تیاری گھر میں ہی کرے۔ وضو کر کے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جائے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا پھر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے، یا ذکر و اذکار کرتا رہے۔ جب مؤذن اذان کہے تو اذان کا جواب دے کر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا پڑھے، پھر فجر کی سنتیں ادا کرے۔ اقامت تک ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہے، کیونکہ وہ جب تک نماز کا انتظار کرے گا نماز کی حالت میں ہی ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد نماز کے بعد والے اذکار اور دعائیں پڑھے، پھر اگر پسند ہو تو طلوع شمس تک وہیں بیٹھا ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سب سے افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہو اور اچھی طرح اوپر آ جائے تو طلوع کے تقریباً 15 منٹ کے بعد اگر پسند کرے تو اشراق کی کم از کم 2 رکعت ادا کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر چاہے تو وہ اسے افضل وقت تک مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ اس کا افضل وقت سورج بلند ہونے اور تیز دھوپ کا وقت ہے۔ پھر اگر چاہے وہ کام کاج پر جانے کی تیاری کے لیے سو جائے، اور سونے میں اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس سے عبادت اور حصول رزق میں قوت حاصل کرے گا۔ انشاءاللہ اسے اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ سونے میں عملی اور قولی طور پر شرعی آداب کا لحاظ رکھے۔ پھر کام کے وقت پر اپنے کام اور ڈیوٹی پر جائے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہو تو وقت سے پہلے ہی اذان سے پہلے یا اذان کے فوری بعد مسجد چلا جائے، تاکہ پہلے ہی نماز کی تیاری کر سکے۔ ظہر کی 4 رکعات سنتیں 2 کر کے ادا کرے، پھر اقامت قرآن مجید اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد والی 2 سنتیں ادا کرے، پھر نماز کے بعد اپنے کام پر واپس لوٹے، کام کاج میں مشغول رہے، اور اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد اگر اس کے پاس عصر کی نماز سے پہلے آرام کرنے کا وقت مل سکے تو تھوڑا بہت آرام کر لے۔ لیکن اگر وقت کافی نہ ہو اور اسے خدشہ ہو کہ اگر سو گیا تو نماز عصر مس ہو جائے گی، تو پھر نماز تک کسی مناسب چیز میں مشغول رہے، مثلا ضرورت کی چیزیں خریدنے بازار چلا جائے، یا پھر کام سے فارغ ہو کر فوری طور پر مسجد کا رخ کرے اور عصر کی نماز تک مسجد ہی میں رہے۔ عصر کی نماز کے بعد اپنی حالت کو دیکھے، اگر اس میں ہمت ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرے تو یہ بہت ہی غنیمت والی چیز ہے، اور اگر انسان اپنے اندر ہمت محسوس نہ کرے تو اسے اس وقت ضرور آرام کرنا چاہیے، تاکہ رات کو نماز تراویح کی تیاری کر سکے۔ اذان مغرب سے پہلے افطاری کی تیاری کرے، اور اسے اس وقت میں ایسے کام کرنی چاہیے جن کا اسے فائدہ ہو، یا تو قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، یا دعا کرتا رہے، یا پھر اپنے اہل و عیال سے مفید بات چیت کرتا رہے۔ اس وقت میں سب سے بہتر اور اچھا کام یہ ہے کہ روزے داروں کی افطاری کے لیے کھانا لا کر یا پھر اسے تقسیم کر کے ان کا تعاون کرتا رہے۔ اس کام کی بہت ہی عظیم لذت ہے، جسے صرف وہی شخص پا سکتا ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہو۔ پھر افطاری کے بعد باجماعت نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے مسجد کا رخ کرے،
نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے اور جو کچھ میسر ہو کھائے پیے، لیکن زیادہ نہیں۔ پھر اسے اس بات کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ عشاء سے پہلے باقی ماندہ وقت میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے مفید بنانے کے لیے کوئی قرآنی قصہ یا پھر احکام کی کتاب پڑھ کر سنائیں، یا کوئی مباح اور اچھی قسم کی بات چیتیں مصروف رہے۔ اس کے بعد نماز عشاء ادا کریں۔ عشاء کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کے بعد امام کے پیچھے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ اپنے لیے کوئی مناسب سا پروگرام تیار کریں جو آپ کی شخصیت اور حالات کے مناسب ہو، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ ہر قسم کے حرام کام اور اس طرف لے جانے والے تمام کے تمام کاموں سے دور رکھنا ہوگا۔ اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی خیال رکھیں کہ کہیں وہ بھی کچھ حرام کام یا اس کے اسباب کا ارتکاب نہ کر رہے ہوں، اور اس میں بھی آپ کو حکمت اور دانش والا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اور افضل کام میں مشغول رہیں۔ پھر آپ یہ بھی کوشش کریں کہ جلد سو جائیں اور سونے میں ان قولی عملی آداب شرعیہ پر عمل کریں، اور اگر آپ سونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اچھی سی کتاب پڑھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ پھر سحری سے پہلے اٹھیں اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہ رات کا آخری حصہ ہے جس میں نزول الہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کرنے والوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، اور اسی طرح اس وقت میں دعا اور توبہ کرنے والوں کی دعا توبہ قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے آپ اس عظیم فرصت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ پورے ہفتے میں جمعے والا دن سب سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس دن بھی عبادت اور اطاعت کے لیے کوئی خاص پروگرام ترتیب دیا جائے، جس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا، نماز عصر کے بعد مسجد ہی میں رہنا، اور اس دن کے آخر تک قرآن مجید کی تلاوت اور دعائیں مشغول رہنا، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ اس دن اپنے وہ اعمال پورے کر لیں جو پورے ہفتے میں نہیں ہو سکے۔ مثلا 7 دنوں میں آپ نے جو قرآن نہیں پڑھا اور اس میں پڑھیں، یا پھر کوئی کتاب مکمل کر لیں، یا کوئی کیسٹ سننا ہو تو اس کو سنیں، یا اس طرح کے اور دوسرے اعمال صالحہ ضرور بچا لائیں۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اس لیے انسان کو اس میں اعتکاف کرنا چاہیے تاکہ اس رات کو پا سکے، اور اعتکاف مسجد کے بغیر کہیں نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو اس میں اعتکاف کر سکتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور جو اعتکاف نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں لگا رہے۔ اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی راتوں میں عبادت اور اطاعت، قیام اللیل اور قرآن مجید کی تلاوت اور دعاؤں میں گزارے، اور اس کے لیے اسے دن میں آرام کر کے تیاری کرنی چاہیے تاکہ رات کو جاگ سکے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکے۔ تو سامعین، یہ رہا ہمارا رمضان کا ایک دن کا پلان، یعنی ہمیں ہر دن ایسے ہی گزارنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس پلان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔